ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. غصہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہیں، ان سے اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے اور گاہے بگاہے آپ کے سوالات بھی شامل کرتے رہیں گے. مفتی صاحب، کیا یہ غصہ جو ہے احساس محرومی کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ اپنا غصہ کسی اور پر اتارنا، کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکا لیکن میں اس کو غصہ اتار کے اپنے آپ کی طبیعت کو میں ذرا نا بحال کر لوں، کہ اس وجہ سے ہوتا ہے غصہ؟ جی، اس کے پیچھے مختلف اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں، اور یہ چیز بھی ایک سمجھیں کہ اخلاقی مرض کے طور پر کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ کسی آدمی کا احساس محرومی ہوتا ہے اور وہ کینے کو جنم دیتا ہے، بغض کو جنم دیتا ہے، اور وہی بغض اور کینہ پھر کسی وقت غضب بن کر، غصہ بن غصے کر کی صورت میں اظہار ہو جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ رہنے والا کوئی ہمسایہ تھا، دوست ہے، کولیگ ہے، اور اس نے اپنی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر لی، اور ہمارے دل میں رد عمل کے طور پر کوئی ناشکری پیدا ہوئی، احساس محرومی پیدا ہوا، پھر کینہ اور بغض اس کے بارے میں دل میں پال لیا، تو کوئی چھوٹی سی بات بھی دیکھ لی تو پھر غصے کا اظہار ہو جاتا ہے. تو گویا کہ جب غصے کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اور وہ ساری چیز کا انالیسس انسان کو اپنے محاسبہ نفس کے ذریعے سے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے کسی پر غصہ آیا ہے، یہ غصہ کب سے میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہوا، یہ کن کن مراحل سے گزرا، اس کے کیا کیا اسباب اور وجوہات ہیں، اور اب میں اس کا علاج کروں تو علاج کیسے کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ بلا مفتی صاحب نے اس کے غصے کے علاج کے بہت سارے عملی اور مشاہداتی پہلو کی طرف متوجہ کیا. اور انہوں نے ایک اس میں یہ فرمایا کہ سزا اپنے لیے مقرر کر لیں. ہاں، کیا اچھی بات ہے. یہ اگر میں غصے کا اظہار کروں گا تو کوئی عبادت کروں گا، صدقہ کروں گا یا درود شریف پڑھوں گا. اسی طرح ان سزاؤں میں سے اگر انسان اپنے اوپر اس ایک سزا کو نافذ کر لے کہ میں نے جب بھی کسی پر غصے کا اظہار کیا تو میں اس سے معافی مانگوں گا، واہ، اگر یہ اپنے اوپر لازم کر لے تو ایک سے معافی مانگے گا، دوسرے سے معافی مانگے گا، اور عین ممکن ہے کہ یہ چیز اسے غصے سے روکنے کا سبب بن جائے. کیونکہ غصے کے پیچھے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر قبل عرض کیا، تکبر بھی ہوتا ہے. اور جب وہ اس کے علاج کے طور پر معافی مانگنا اپنے اوپر لازم کر لے گا کہ میں نے جب بھی کسی کی اہانت کی، توہین کی، دل آزاری کی، غصے کا اظہار کیا تو میں اس سے معافی مانگوں گا، تو پھر انسان اپنے سے چھوٹے آدمی سے، معاشرتی اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، جب وہ اس سے معافی مانگے گا تو اسے یہ ریئلائز ہوگا کہ میں نے یہ چیز آئندہ نہیں کرنی. تو لہٰذا اپنے آپ کو ریئلائزیشن کی طرف لے کر جانے کے لیے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اپنا علاج بھی کرنا ہے. اچھا، یہ معاشرتی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا علاج اگر کوئی دوسرا کرے تو عام طور پر ہم اسے ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرتے. کوئی دوسرا اگر ہمارے اندر کسی خامی کی نشاندہی کرے، بھئی آپ میں یہ ہے، تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر دیں گے، یا ہم کہیں گے کہ یہ میرے سے جیلس ہے، یہ حسد ہے، یہ فلاں وجہ ہے، یہ فلاں وجہ ہے. بہترین محاسبہ انسان کا وہ ہوتا ہے جو وہ اپنا خود کرے، اور خود سے بہتر اور پرفیکٹ محاسبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اپنا محاسبہ کرے کہ یہ چیز میرے اندر کہاں سے پیدا ہوئی. اچھا، ایسے کبھی طاقتور اور کمزور کے درمیان ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منصب خلافت پر تھے، ان کے سامنے ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو آ کر کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جب آپ نے اس کے وہ باتیں سنی تو آپ نے سر مبارک جھکا لیا اور خاموشی اختیار کر لی. تو ساتھ بیٹھے کسی ساتھی نے کہا کہ وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے ان باتوں کے جواب میں رد عمل کا اظہار کروں، اور میرا رد عمل جو ہے مجھے طیش میں اور غصے میں لائے، اور مجھے اللہ نے منصب عطا کیا اور میں اس پر کوئی نہ کوئی سزا جاری کروں یا اس سے بدلہ لوں اور انتقام لوں، اور وہی انتقام قیامت کے دن میرے لیے وبال بن جائے اور اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے، تو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. گویا یہ جو غصہ دلا رہا ہے مجھے، یہ در حقیقت مجھے اللہ رب العزت کے حضور مواخذے کی درجے پر لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور مواخذے سے بچانا ہے. تو لہٰذا میرے لیے ضبط ضروری ہے، میں خاموشی اختیار کروں. ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، سوال بتائیے گا.
میرا نام محمد ارشد ہے, میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ڈیرہ غازی خان سے. ڈی جی خان سے. جی جی, میرے ایک بڑے بھائی ہیں, تو کل میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا نہیں بھائی میں روزہ نہیں رکھ سکتا. میں نے بولا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. وہ سیلز مین ہے, تو دکانداروں سے میں بہت غصہ کرتا ہوں, تو اس لیے میرا روزہ نہیں ہوتا. میں نے بولا بھائی یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی. اس نے بولا یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ تو سوال کیا ہے آپ کا جناب؟ میرا سوال یہی ہے کہ روزے میں چڑچڑاپن کیوں آ جاتا ہے, غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ جی یہ سوال ہے, ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ گھر میں جو قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اس میں ترجمہ ہوتا ہے, تو کیا ہم تفسیر کے بغیر صرف ترجمہ اور قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہم اگر عربی پڑھیں, ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھیں, تو کیا قرآن مجید پڑھیں گے بغیر ترجمے اور تفسیر کے تو ثواب ملے گا اگر ایسے ہی پڑھیں ہم بغیر اس کے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات پہ آتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی ہاں, دیکھیں اگر یہ ان کے بھائی کو چاہیے آج کا پروگرام دیکھیں تاکہ غصہ کنٹرول میں آئے, اور یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. ایک شخص کو میں نے رکشے والا تھا, ایسی قریبی تھا, تو اس کو میں نے داڑھی کی ترغیب دی. کہنے لگا مجھے غصہ بہت آتا ہے. میں نے کہا آپ داڑھی رکھو, غصہ چلا جائے گا. کیونکہ جب آپ داڑھی رکھ کے غصہ کرو گے تو لوگ کہیں گے تم داڑھی رکھ کے غصہ کر رہے ہو, تو بالکل چلا جائے گا. تو یہ روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں. روزہ فرض ہے, کنٹرول ہو یا نہ ہو, بہرحال وہ تو فرض ہے. اس کی وجہ سے اگر یہ روزہ ترک کریں گے کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے, تو آخرت میں یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. دوسرا یہ اگر تجوید نہیں آتی تو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں یہ, لیکن کوشش یہ کریں کہ پہلے تجوید سیکھ لیں, اور سیکھتے ہوئے زمانے کوشش میں پڑھ لیں. کیونکہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ اگر وہاں پر حرف صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ ہو تو معنی میں ایسی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ کفر ہماری طرف متوجہ ہو سکتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد, قل موٹا پڑھنا چاہیے, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اگر اس کو باریک کل کہہ دیں نا کاف سے, اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ, کھاؤ اللہ ایک ہے. تو یہ ترجمہ ایک دم بگڑ گیا, تو اس لیے تجوید سیکھنا بہتر ہے. اور یہ کہتی ہیں صرف عربی پڑھیں بغیر ترجمہ تفسیر کے قرآن پڑھا جائے ثواب ملے گا. جی بالکل ثواب ملے گا, لیکن قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے صرف حصول ثواب نہیں ہے, بلکہ ہدایت حاصل کرنا, سمجھنا ہے. وہ ترجمہ تفسیر کے بغیر ممکن نہیں. تو کبھی آپ ویسے بھی پڑھ لیا کریں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن کوشش کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. واہ, کالر ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سائیں میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہ شوگر, روزے کی حالت میں شوگر چیک کر سکتا ہوں, اور اگر شوگر بڑھی ہوئی ہو تو کیا میں انسولین لگا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ میں روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتا ہوں؟ بال کٹوا کے پھر کلر کر. ٹھیک ہے جناب, پہنچ گیا آپ کا سوال. کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری بہو بہت غصے میں آتی ہے اور بچوں کو برا بھلا بھی کہتی ہے اور مارتی بھی ہے. اب اس کو بہت دفعہ آرام سے تو میں نے کہا کہ بیٹے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب وہ بچے بھی جو ہیں وہ اگریسو ہونے لگ گئے ہیں, تو اس گھر کا پورا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو برائے مہربانی مجھے بتایا جائے کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ معاملات خراب نہ ہوں, لیکن یہ کیسے سمجھ میں. ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا, سن لیا گیا ہے سوال آپ کا. جی وہ سر, روزہ میں شوگر چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر بہت زیادہ شوگر ہائی ہو رہی ہے, انسولین لگانا ضروری ہے تو لگا لیں, اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. بلا ضرورت نہ لگائیں, ویسے لگا سکتے ہیں. بال کٹوانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میں بڑی ادب کے ساتھ خاتون کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں, بعض اوقات جب بڑے بچوں کے اوپر کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اظہار غضب, ہم سامنے اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی کیوں تم ڈانٹ رہی ہو؟ یہ اس سے بچوں کے اندر جو کہ ان کو پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے, دفاع ہمارے لیے دفاعی نظام قائم ہو گیا ہے, تو وہ الٹا اس سے بدزن ہو جاتے ہیں. آپ کے ہمدرد ہو جائیں گے, دادی کے پاؤں میں چھپ جائیں گے, پیچھے چھپ جائیں گے, ماں سے بدزن ہوں گے. یہ بھی ایک طریقہ غیر مناسب ہے. اگر یہ غلط کر رہا ہے اس کو فی الحال کرنے دیں, تنہائی میں سمجھائیں کہ آج یہ بچے چھوٹے ہیں, کل بڑے ہوں گے, ضد پیدا ہوگی, پھر تمہاری بات برداشت نہیں کریں گے, تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے. خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم سامنے ہی بڑے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہمارا بڑا غلط کر رہا تھا, ہم ٹھیک ہیں. آپ نے بچوں کو وہ حوصلہ فراہم کر دیا کہ وہ خود ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اب اظہار غضب کریں. جب یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب کیا کریں,
تو پہلے ابتدا میں دیکھیں کہ ہم نے ایسی غلطی تو نہیں کی تھی، اگر کی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں کی تھی پھر بھی بہو ایسی کر رہی ہیں تو ان کو ہمارے پروگرام دکھائیں. اس طرح کے پروگرام دیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو پیار محبت سے تنہائی میں سمجھائیں، بالکل ایسے جیسے اگر وہ بیٹی ہوتی تو بیٹی کو سمجھاتے ہیں، تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالرز، اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مزید آپ کی کالز کو شامل کریں گے. کالر ویٹنگ پر ہیں اور ہمارے علماء حضرات بھی تشریف فرمائے جن سے ہم موضوع پر بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.